عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ نظام کے تحت ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ فیل کا درس آج ہے. یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور بہت سارے اہل علم سمجھتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں بالکل ایک ہی ہیں، سورہ قریش اور سورہ فیل. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب پڑھتے تو سورہ فیل شروع کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ سورہ قریش پڑھتے تب رکوع میں جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں قریش ہی کا تذکرہ ہے اور دونوں کا مضمون ایک ہے. مکی صورت ہے اور اس صورت میں رب العالمین نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے خطاب کیا ہے. اور علم تر کیف فعل ربک، اپنی طرف اللہ کے رسول کی اضافت کر لی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے. اس صورت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک طویل تاریخ کا جاننا ضروری ہے، لیکن مکمل نہیں بیان کیا جا سکتا کیونکہ صورت میں بس اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا. نبی آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو ہاتھی کا تذکرہ ہے ہاتھی والے فوج کا، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ فیل ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بیان کیا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کے رب نے فیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. بس اب ہاتھی والوں کا کیا معاملہ تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں. کیوں؟ یہ قصہ اصل میں ہاتھی والوں کا اتنا مشہور تھا پورے عربوں کے اندر کہ اس کو نام لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. چھوٹ مثال کے طور پر ابھی ہم کہیں بھائی آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہاں پاکستان کے زلزلے میں کتنا نقصان ہوا. بس کیوں؟ تازہ و تازہ واقعہ تقریباً ہر ایک کو چیز معلوم ہے. جو چیز بہت پرانی ہو، لوگوں کے علم میں نہ ہو، تو اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بچہ فیل والوں کا قصہ جانتا تھا، اسی لیے اللہ نے کوئی تفصیل بیان ہی نہیں کی. جو واقعہ بیان کیا گیا ہے فیل کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو سپر پاور تھے اس وقت، ایک فارس اور دوسرا روم. اور ان دونوں ملکوں کے علاوہ تیسرے جو چھوٹے چھوٹے راجہ مہاراجہ بادشاہ تھے، جس کو آج کے اسلام کہتے ہیں تیسری عالمی برادری. ہاں یہی کہتے ہیں نا آج کے اسلام میں تیسری، یعنی وہ اس سب بیساکھی میں زندہ ہیں بیچارے. ان دو بڑے سپر پاور کے رہے وہ کہاں پر بننا، ان کی کوئی حقیقت اپنی نہیں ہے. یہ روم عیسائی تھا، ملک تھا، اور فارس جو تھا وہ آگ مجوسی، آگ پرست. ان دونوں کی آپس میں بہت ٹھنی رہتی تھی. ہر ایک یہ سوچتا تھا تیسری عالمی برادری پر مکمل قبضہ ہمارا ہو جائے. یہ ان دونوں کی لڑائیاں تھیں. حبشہ عیسائی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ روم سے ملا ہوا تھا، چونکہ عیسائی ملک تھا. حبشہ جانتے ہیں آج کل کیا کہتے ہیں، ایتھوپیا کیا کہتے ہیں حبشہ کو. یہ جو تھا عیسائی ملک تھا، اسی لیے روم کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا. اور یوں سمجھیں کہ تیسری عالمی برادری جو ہوتی ہے ان میں اس وقت حبشہ بھی اپنا ایک وزن رکھتا تھا. اور اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ کیا کس کا ممبر بننا پڑتا ہے اقوام بس سلامتی کونسل کا کہ ممبر بننے کے لائق تھا اور بن چکا تھا یہ ظالم، لیکن تھا عیسائی. اس نے
اپنے پاور کو استعمال کر کے یمن پر قبضہ کر لیا. اور یمن پر قبضہ کیوں کیا؟ سعودیہ میں آج کل ایک علاقہ نجران کا ہے، جنوبی سعودیہ میں، یہ جو یمن کی طرف نجران ہے. یہ نجران جو تھا یہ یہودی، نجران میں عیسائی رہتے تھے اور حبشہ میں یہودی رہتے تھے. نجران میں چھوٹی سی جگہ، یہاں عیسائی آباد تھے اور حبشہ میں یہودیوں نے حملہ کر کے نجران پر، نجران کے عیسائیوں کو بے انتہا قتل کیا، مارا اور بڑا ظلم کیا. جب یمن کے یہودیوں نے نجران کے عیسائیوں کو قتل کیا تو حبشہ کو ایک موقع مل گیا. کیوں؟ جس کے پاس تھوڑا سا پاور آتا ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کچھ فلاں ذرا کچھ کرے تو ہمیں اس پر قبضہ کرنے کا موقع، وہ برابر بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے. بہانہ مہیا ہو گیا. یہودیوں نے، یمن کے یہودیوں نے نجران کے عیسائیوں کو قتل کیا. حبشہ اور روم وغیرہ کو موقع ملا کہ یمن پر حملہ کرو اور اس کو ختم کرو. حبشہ نے حملہ کر کے نجران کی عیسائیوں کو بدلہ لینے کے لیے یمن پر قبضہ کر لیا. یہودیت کو ختم کرنا چاہا، مٹایا، اور مکمل حبشہ پر اس نے قبضہ کر لیا، یمن پر. جب یمن حبشہ کے قبضے میں آ گیا تو چونکہ اس زمانے میں اتنے مواصلات نہیں تھے، اب حبشہ، یمن میں حبشہ کی حکومت سنبھالنے کے لیے حبشہ کی فوج تو نہیں آتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک بڑا ذمہ دار مسئول، جیسے ہمارے متحدہ ہند پر برٹش نے قبضہ کیا تو پورے صوبے کا یا پورے وائسرائے کیا کہتے تھے، کوئی ہوتا جو ظالم پورا کنٹرول رکھتا تھا. ایسے ہی ایک آدمی یمن حبشہ سے آتا اور پورے یمن پر وہی کنٹرول کرتا. آخری اوقات میں ایک ظالم ان کو ملا، ابرہا، جس کا نام تھا ابرہا. ابرہا کو حبشہ نے اپنا نائب مقرر کر دیا یمن میں، تاکہ یہ یمن کے ماتحتی میں رہ کر کے یمن کے قانون، حبشہ کے ماتحتی میں رہے اور حبشہ ہی کے قوانین یہاں چلتے رہے. اس طرح سے یمن اب حبشہ کے ماتحت ہو گیا. ابرہا جو آخری ان کا بادشاہ مقرر ہوا نائب، وہ بڑا بدماش تھا. اس کی نگاہ عربوں کے اوپر بڑی خطرناک تھی، اور اس کو ابرہا، اشرم اس کا لقب تھا. اشرم، اشرم کہتے ہیں جس کی ناک بھی کٹی ہو اور کان بھی کٹا ہو. اتنا بدماش یہ تھا کہ کسی جنگ میں کسی دشمن کو تاک میں تھا، کہا اس کو ایسی دے گیا ہے، موقع مل گیا تاکہ زندگی میں یاد کرے. تو اس نے ابرہا پر اور کہیں حملہ کرنے کے بجائے ناک کاٹ دیا اور کان کاٹ دیا. تو ظالم ابرہا اشرم بن گیا، نک کٹا اور کان کٹا. یہ بے ایمان. یہ اصل میں یمن میں رہتے ہوئے اپنا پاور خوب اچھی طرح سے بڑھایا تھا. برائے نام حبشہ سے اس کا تعلق تھا، ورنہ قریب تک خود مختاری کا اعلان کرے. پورے چائنا تک، موجودہ چین، سری لنکا، ان تمام علاقوں کی، سندھ، ان تمام علاقوں کا مال جو تجارتی آتا تھا یمن، جو آتا تھا آپ کے بحرین یا جدہ، پھر وہاں سے پوری عالمی مارکیٹ بن چکی تھی. عربوں کے ذریعے پھر شام، اور شام سے آگے بڑھتا تھا، آج کا موجودہ یورپ وغیرہ میں جاتا تھا. عیسائیوں کو جو سامان ملتا تھا باہر کا، وہ عربوں کے وجہ سے. یہ بڑا بدماش نکلا ابرہا. اس نے سوچا کہ کسی بھی صورت سے عربوں کے اس تجارتی شاہراہ جو ایک زمانے سے چلی آ رہی اس پر قبضہ کرو. اس کام کے لیے اس نے کھل کر کے قبضہ کرنے کے بجائے اس نے ایک بڑی تدبیر سوچی. وہ یہ کہ ایک بڑا قیمتی، بہت بڑا گرجا بنایا.
صنعا، آج کے جو یمن کا مشہور شہر صنعا ہے، صنعا میں اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا، اس کا نام کعبہ رکھ دیا۔ چھیڑنا چاہتا تھا کہ عرب کے لڑنے کے لائق تو نہیں، عرب کو کچھ تیش دلایا جائے کہ وہ کوئی حرکت ایسی کریں کہ ہمیں ان عربوں پر حملہ کر کے قتل کرنا، لوٹنا، اور وہ تجارتی شاہراہ جو ہے اس پر قبضہ کر لیں، یہ اس کا مین مقصد تھا۔ اس کے لیے ابرہہ نے ایک بہت بڑا صنعا کے اندر گرجا بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اور اس نے حبشہ کے بادشاہ کو یہ کہا کہ میں اتنا عالیشان اس کو بنا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو کعبہ کی محبت عربوں میں ہے، عربوں کی اب حج اور عمرے اور زیارت اور طواف کے لیے مکہ جانے کے بجائے ہمارے یہاں صنعا یمن آنے لگے۔ زبردست بنایا، اعلان بھی کر دیا اس نے۔ یہ خبر عام ہوتے ہی عربوں میں غیظ و غضب، بڑا غصہ، پورے عربوں کو معلوم تھا کہ ہماری ساری عزت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے رکھی۔ اور پچھلے درسوں میں نے بتایا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بسنے والوں کی محبت دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یہ دعا ابراہیم تھی۔ جب بہت اعلان اس کی شہرت دی اور دعوت دینے لگا کہ بھائی یہاں حج کرنے کے لیے آؤ، یہاں عمرہ کرنے کے لیے آؤ، یہ سہولتیں دیں گے، وہ سہولتیں دیں گے، بڑا شور کیا، تو اس کے اندر 3 روایتیں ملتی ہیں۔ بعض عربوں کو جوش آیا، چلے گئے، اس میں کسی نے کچھ اپنی ساری غلاظت ڈال دیا اس میں، کہا بیوقوف، کعبہ کے مقابلے میں تیرا ایک گرجا ہوگا، اس کو تو ہم سنڈاس بنا کر کے چھوڑ دیں گے۔ ایک روایت تو یہ ہے کسی عرب نوجوان نے یہ بدمعاشی کر دی، اور حبشہ یہی چاہتا تھا کوئی بہانہ مل جائے ہمیں عربوں پر حملہ کرنے کا، بہانہ ان کو مل گیا۔ معلوم یہ پڑتا ہے یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ پرانا ہے، ان کے گرو گھنٹال سب وہی تھے، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے آج، مکمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل قالوا مثل ما قال الاولون، ارے یہ ظالم بھی وہی کریں جسے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں، قرآن شاہد ہے اس بات پر۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول یہ کہ عرب کا کوئی نوجوان کسی صورت سے جا کر کے اس میں آگ لگا دیا، جلا دیا۔ اور سب سے اہم جو روایت بیان کرنی ہے آج کے ماحول کے مطابق وہ یہ کہ ابرہہ نے خود اپنے کسی آدمی سے اس عبادت خانے میں یہ کام کروایا کہ جاؤ سنڈاس کر دو، آگ لگا دو۔ مقصد یہ تھا کہ جب اس طرح سے ہمارے بنائے ہوئے کعبہ، اور اس کا نام رکھا کعبہ یمانی، کعبہ یمانی، اس کے اندر اس طرح سے کوئی بدمعاشی کرے گا تو ہمیں موقع ملے گا۔ ہاں کسی عرب نے، عرب ہی شور مچاتے تھے، عربوں ہی نے یہ کیا ہے، تو ہمیں حملہ کرنے کا جواز مل جائے گا۔ اور اس زمانے میں کسی سے حمایت لینے کی ضرورت بھی ان کو نہیں تھی، آج تو پہلے حمایت لی جاتی ہے، تو ہمارا معاملہ ہی حساب تھا، چلو۔ یہ کہہ کر کے اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا مخصوص محمود نامی ہاتھی منگایا۔ عرب کے لوگ ہاتھی نہیں دیکھے تھے، عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتا، ابھی بھی صرف آپ کو زو میں نظر آئے گا، بس جانوروں کی زندگی میں کبھی میدان میں آپ کو ہاتھی نظر نہیں آئے گا عربوں میں، اتنی دنیا ترقی کر جانے کے بعد عربوں میں ہاتھی تھا نہیں۔ اس نے تقریباً 27-28 ہاتھی تیار کیے، ابرہہ نے تیار کیا، اور اپنے لیے مقصود جنگجو لڑاکا ہاتھی یمن کا بادشاہ، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس سے منگایا۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ ہاتھی کیوں لے کر کے آیا؟ اس سے ایک فائدہ تھے کہ عربوں کے مکے والے اگر لڑنا بھی چاہیں گے تو ہمارے ہاتھی کو دیکھ کر کے سب پھنس جائیں گے، جیسے جنگ قادسیہ میں ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو لڑائی ہوئی، ان لوگوں کے پاس ہاتھی تھے، مسلمانوں کے پاس اونٹ۔
وہ ہاتھی، جنگی ہاتھی جب صبح میدان جنگ میں چھوڑ دیے تو صحابہ کرام کے سارے اونٹ اور گھوڑے یہ کون سی بلا ہے، سب چھوڑ کر کے بھگے بھائی، میدان عیسائیوں کے ہاتھ میں۔ رات بھر مسلمان سوچتے رہے سب کا مقابلہ تو کر لیں گے، ہاتھی کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو بھائی بات اصل ہے جب ایمان اور عمل صالح مسلمان کرتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی قوت اور طاقت کے پاس کتنے بھی اسلحے ہو، اس کے مقابلے، اس کے توڑ کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکھا دیتا۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور عیسائیوں نے ہاتھیوں کو میدان میں چھوڑ دیا۔ رات بھر مجاہدین جنگ قادسیہ میں سوچے کیا کیا جائے۔ فجر ہوتے ہوتے ایک ترتیب سمجھ میں آئی کہ ہمارے پاس اونٹ ہے، کم سے کم لمبائی اونچائی تو برابر ہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے ایسی مخلوق بنا دیں گے کہ ان کے ہاتھی بن جائیں۔ وہ تدبیر کیا کی، خوب لمبی لمبی لکڑیاں اونٹ کو بیٹھا کر کے اونٹ کے اوپر خوب لمبی لمبی لکڑیاں باندھ دی۔ ہاتھی کتنا چوڑا ہوگا اتنا، انہوں نے خوب لمبی لکڑی باندھ دی اونٹ کے اوپر، اور اوپر سے چادر ڈال دیا اور کنارے کنارے 2 بالٹی لٹکا دی۔ اور صبح جب عیسائیوں نے اپنے جنگی ہاتھیوں کو چھوڑا تو ادھر صحابہ کرام نے اپنے مصنوعی اونٹ کو چھوڑا۔ اب ان کے ہاتھیوں نے بہت جانور دیکھے تھے لیکن اتنا بڑا جانور نہیں دیکھا جو آج صحابہ کرام نے بنا دیا۔ ایسی بھگدڑ مچی عیسائیوں کے ہاتھیوں کی کہ ظالم خود کچل کچل کر کے مر گئے، کوئی ہاتھی جو ہے قریب کھڑے ہونے کی تیاری۔ تو ہاتھی بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے۔ ابرہہ سے لیا بہترین اس کا، ابرہہ نے نجاشی بادشاہ جو تھا حبشہ کا، اس کا ہاتھی محمود نامی لیا، اور 27-28 ہاتھی، اور ہاتھی 2 مقصد کے تحت لے کر کے آئے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ ان کی جانور جو ہوں گے وہ سب بھگ جائیں گے، اور مین مقصد دوسرا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیں گے یا کعبہ کا دروازہ بند کر دیں گے تو ہاتھی ہمارے اپنے ماتھے سے سارے دروازے توڑ ڈالیں گے۔ اور یہ آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا، ہاں، پاک ہند کے کسی بھی بڑے قلعے کے اندر جائیں تو قلعہ تو دروازہ ہوتا ہے لکڑی کا ہوگا یا لوہے کا ہوگا، لیکن اس دروازے میں اونچے اونچے نوکیلے لوہے فٹ کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہاتھی، کیوں، گیٹ توڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ جنگی ہاتھی ہوتے تھے۔ دشمن کے گیٹ توڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہاتھی ہوتا تھا۔ تو ہاتھی اس طرح سے اپنے ماتھے سے توڑ توڑ کر کے کعبہ کو بھی تباہ کر دیں گے، دروازہ بھی نکال دیں گے، اور اگر عرب مقابلے کے لیے آئیں گے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تقریباً سب سے کم روایت جو ہے 20,000 کی فوج، کتنی؟ 20۔ اور اکثر اہل علم نے نقل کیا کہ ابرہہ ظالم نے 50,000 کی فوج تیار کیا۔ مکے اور عرب کے نہتھے لوگوں کو شکست دینے کے لیے ظالم نے 50,000 فوج تیار کیا۔ چلا وہاں سے کیا کرنا ہے، کعبہ ڈھا دیں گے۔ کیوں بھائی، کعبہ نے کیا بگاڑا؟ ہمارے کعبہ کے شان میں گستاخی کیا کسی نے، بس بہانہ مل گیا ان کو، اس نے توہین کی، ہم یہ کعبہ رہنے نہیں دیں گے۔ راستے میں عربوں کے جتنے قبیلے تھے جہاں جہاں سے گزرا ابرہہ، ان لوگوں نے پتھر کا سے مقابلہ کیا، بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ روکنا چاہا، لیکن ابرہہ کا مقصد تو نہیں، ساری قرارداد تسلیم کر لیا۔ جتنے قبیلے تھے، جتنے عرب تھے، جتنی بھی تجویزیں اس نے رکھا ابرہہ نے، ساری شرطیں مان لینے کے باوجود بھی آخر میں یہ کہتا نہیں ابھی ہماری شرط قبول، ہمیں تو کعبہ ڈھا دینا، بس مین مقصد تھا کعبہ کو ڈھانا۔ بہرحال قبیلوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ ابرہہ کی 50,000 کی فوج طائف تک پہنچ گئی۔ طائف جب پہنچی تو اہل طائف نے روکا، نہیں تم خاموش ہو جاؤ ورنہ پچھلے قبیلوں کا حال تمہارا بھی کر دیں گے۔ تو طائف کی آبادی جو تھی سقفی، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ تو بیچارے اپنی جان لے کے آگے بڑھ گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہماری جان بخش دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی جان بخش دیں گے، لیکن یہاں سے سیدھا راستہ جو کعبہ پہنچا ہے وہ ہم کو بتاؤ۔ ابو رغال، نام یاد رکھیں، ابو رغال نامی طائف کا آدمی تھا، اس نے کہا چلو ہم ڈھائیں گے تو نہیں لیکن راستہ ہم بتا دیں گے اور کعبہ تک آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے۔ ابو رغال چلا، تھوڑا سا مال ملنے کے بعد بک گیا، وہ کعبہ کو ڈھانے پر اس نے مدد کی، کعبہ کے قریب تو پہنچ نہ سکا، آدھا راستہ آیا، وہیں وہ ایسا بیمار ہوا ظالم کہ وہیں مر گیا، اور قوم کے لوگوں کو دفنانے کفنانے کا موقع نہ لگا۔ ابرہہ کی بادشاہ نے، ابرہہ بادشاہ کی فوجیوں نے اسے دفنایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو رغال چونکہ عربوں کے ساتھ نمک حرامی کیا، غداری کیا، اور کعبہ کو ڈھانے والی فوج ابرہہ کی فوج کا ساتھ دیا، اسی لیے یہ قصہ ختم ہو جانے کے بعد بھی جب بھی کوئی کافر گزرتا تھا تو 10-5 پتھر ضرور مارتا تھا، اللہ گالی دے کے اس کو۔ کس کو؟ ابو رغال، کہ یہ ہے جو پورے عربوں کے ساتھ غداری کیا۔ پوری فوج لے کر کے ابرہہ مکے کے قریب پہنچ گیا۔ عرفات مزدلفہ ہوتا ہوا مینا اور مزدلفہ کے درمیان جو میدان تھا وہیں اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ جیسے پڑاؤ ڈالا، بہت سارے بکریاں، بہت سارے مویشی چل رہے تھے، فوجیوں کو کہا پکڑ لاؤ، پکڑ لائے گئے۔ پتہ چلا اس فلاں وادی میں اونٹ چر رہے ہیں، وہاں گئے تو 200 اچھے اور اعلیٰ درجے کے عرب نسل کے اونٹ ملے، 200، ان کو بھی پکڑ لایا گیا۔ یہ کن کے اونٹ ہیں؟ یہ عبد المطلب جو مکے کا سردار ہے ان کا ہے۔ یہیں سے اب اس صورت کا اور اس واقعے کا تعلق کس سے ڈائریکٹ قائم ہو جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ کے لائے گئے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ تھے جن کے مویشی اور جانور پکڑ لیا تھا فوجیوں نے، وہ لوگ بھی روتے ہوئے عبد المطلب کے پاس آئے، آپ ہمارے سردار ہیں، ابرہہ بادشاہ کے پاس جائیں، اس نے تو ہمارے سارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے۔ عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ۔ آخرکار عبد المطلب وہاں سے چلے، اور بعض روایتوں کے اندر آیا ابرہہ جو ظالم بادشاہ تھا، ابرہہ اشرم، میں نے بتایا اشرم کے معنی شرم کرنے والا نہیں، نکٹا اور کنکٹا دونوں عیب تھے۔ کہتے ناک کٹ گئی دنیا ہی میں، اللہ نے عذاب آنے کے پہلے ہی ناک کاٹ دی تھی ظالم کی، ناک بھی کٹی اور کان، اسی میں اس کو اشرم کہتے تھے۔ اس نے اپنا ایک مندوب بھیجا، کہا کہ عبد المطلب کو کہہ دو ہم سے ملیں۔ اب 50,000 کی فوج، عبد المطلب عربوں کو تو چھوڑا تھا، مکے کی تھوڑی سی آبادی کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ عبد المطلب آئے، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو اتنا وجیح رونق چہرہ عطا کیا تھا، ہتھکڑی وغیرہ سب تیار رکھی تھی اس نے، ابرہہ نے، اور اپنے فوجیوں سے کہہ رکھا تھا آئے تو سردار کو قیدی بناؤ، پہلے آ جائے ہم نے بلایا فوراً ہتھکڑی لگانا، اور اپنا ایک اسٹیج بنوایا تو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب فوج تو تیار ہے گرفتار کرنے کے لیے جب عبد المطلب پہنچے، لیکن ابرہہ اشرم جو ہے یہ صبر نہ کر سکا، ایسا مرعوب ہوا، ایسا متاثر ہوا کہ تخت سے کود پڑا اور آ کر کے عبد المطلب کے گلے ملا اور لا کر کے اپنے ساتھ بیٹھایا۔ پوری فوج بڑی پریشان، ہاں سردار کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نہیں کچھ تو بعض روایتوں میں اس نے کہا ہم کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے۔ کعبہ کو ڈھانے کیوں آئے ہوئے؟ کیا اس نے بگاڑا ہے آپ کا؟ نہیں تمہارے عرب نے ہمارے کعبہ یمن کی توہین کی ہے۔ نہیں کوئی عربی نہیں جائے گا، کون یہاں سے جائے گا اتنی دور؟ تم سنداس اس کو لگے گی کہاں مکے میں، اور جائے گا تمہارے کعبہ یمن میں کرنے کے لیے، کہاں عقل کی بات کرتے ہو تم؟ بڑا سمجھایا، بڑی گزارش کی، لیکن اس کو مقصد کیا تھا؟ کعبہ کو ڈھانا تھا کہ مکے کی مرکزیت ختم ہو کر کے مرکز کہاں چلا جائے؟ صنعاء چلا جائے۔
اور اس طرح سے جب وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو گئی تو شاہراہ جو تجارت کی تھی وہ بھی اس کے قبضے میں نہیں مانا. بہت سمجھایا, اچھا بھائی کچھ ٹیکس لینا چاہتے ہو لینا, کچھ نہیں. کہا اچھا ایسا کرو میرا اونٹ واپس کر دو. عبد المطلب نے کہا ہمارا اونٹ, ہمارے اونٹ واپس کر دو, ہم تم سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے, اونٹ ہمارا واپس کر دو. کہا عبد المطلب تمہارا چہرہ دیکھ کر کے جتنی عزت ہمارے دل میں بڑھی تھی اتنی ہی عزت تمہاری گھٹ گئی. کہا کیوں بھائی؟ کہا تم اپنے اونٹ کی فکر کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی فکر نہیں کرتے. کہا میں نے بہت دیر تم کو سمجھایا, بات سمجھ میں نہیں ہے, سیدھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, تو میں تم کو بتا دیتا ہوں, اونٹوں کا مالک میں ہوں, ہم کو دے دو, اور جس کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہے اس کا مالک میں نے وہ اوپر ہے, وہ جانے اور تم جانو. تو اتنا مغرور, اتنا بڑا فرعون و اشرم, نہ کٹا کا نہ کٹا ابرہا بدماش کہتا ہے اوپر والے کے پاس اتنا پاور ہے کہ ہم سے بچا لے اپنے گھر کو. اللہ اکبر, یعنی ایسا مغرور. عبد المطلب سے سیدھا کہتا ہے تو کیا اوپر والا بچا لے گا ہم سے؟ عبد المطلب نے کہا اتنا ہم جانتے ہیں کہ آج تک کعبہ کو کوئی ڈھا نہیں سکا, بس اب تم سمجھو. اونٹ لیے اور واپس آ گئے مکہ. مکہ آنے کے بعد دو کام ہونے کی, ایک تو تمام اہل مکہ کو اکٹھا کیا, بھائی اپنی اپنی جان بچاؤ, بچوں کو لو, گھروں کو تالا لگاؤ اور ان پہاڑ کے دامنوں میں اندر جا کے پہاڑوں میں چھپ جاؤ, چونکہ اتنی بڑی فوج لے کر کے آؤ اس کا مقابلہ ہم لوگ کر نہیں سکتے. اپنا اپنا جان بچاؤ اور اندر چلے جاؤ. نمبر 2, عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے, طواف کیا, روئے, گڑ گڑائے اور کہا اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر, اس ظالم سے کے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اس موقع پر جو اشعار پڑھے تھے اس کے دو یہ ہیں, کتنے توحید والے. کاش کہ آج ہمارے مسلمانوں کو یہ نصیب ہو جائے تو ساری مشکلات دور, لیکن ابھی اٹھتے بیٹھے یا گو سے ہی پکارتا ہے مسلمان. بول بھی مارے تو نعرے حیدری, اور وہاں 50,000 کی فوج کا مقابلہ ہے. عبد المطلب کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رب لا ارجو لہم سواکا, رب مجھے یقین ہے اور تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں رکھتے کہ اس گھر کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا بچا سکے گا. یا رب لا ارجو الا سوا, لا ارجو لہم سواکا, ان کاموں کے مقابلے کے لیے تیرے علاوہ کسی اور پر ہم امید نہیں رکھتے. حالانکہ 360 بت کہاں ہیں؟ کعبہ کے دیوار میں ہیں. لیکن اب مقابلے کی باری آئی تو اعلان کر دیا میرے رب ان میں سے کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تیرے گھر کو بچا سکے. یا رب لا ارجو لہم الا سواکا, یا رب فمنع منہم حماکا, اللہ تو ہی حمایت کر کے ان ظالموں سے اپنے گھر کو بچا لے. ان عدو البیت من عاداکا, جو اس گھر کا دشمن ہے رب وہ تیرا بھی دشمن ہے. امنعہم ان یخربوا قراکا, اے اللہ ان ظالموں کو روک لے تاکہ تیرے گھر کو خراب نہ کر سکیں. یہ دعا مانگی اور عبد المطلب بھی اپنے سواریوں کے لیے اور پہاڑ کے دامن میں جانے لگے. اتنے میں اللہ رب العالمین نے بڑا عجیب و غریب حادثہ, کہا جاتا ہے جدہ کے علاقے سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ, اور وہ جھنڈ پر جھنڈ 10-20 آ گئے, چلے ہی آ رہے ہیں. اور ابرہا بڑی کوشش نظر کیا رہا, اپنے محمود نامی ہاتھی کو ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں. جیسے اگر کھینچ کھانچ کر کے مکے کی طرف رخ کریں تو سو جائے, وہ بیٹھے. کتنے بھی مارتے تھے ہاتھی اٹھتا ہی نہیں تھا. اور اگر کعبہ کے علاوہ کسی اور رخ پر ہے تو بھگنے لگے. وہ ادھر وہ عاجز ہے کہ جس کے لیے میں نے حبشہ سے منگایا, سب سے نکما ہاتھی وہی نکلا, بے وفا. ساری فوج آگے بڑھنے کے لیے تیار, لیکن محمود نامی ہاتھی نہیں. کعبہ کے رخ پر لے جانا چاہے بیٹھ جائے, اٹھے نہیں, کتنا بھی مارے. اور کسی اور طرف رخ, کہیں پیر تو نہیں ٹوٹ گیا جو نہیں اٹھ رہا ہے,
دوسری طرف رک رہے تو چلنے لگے بغیر بھگائے، بھاگنے لگے وہ. ادھر اس ہاتھی نے پریشان کر رکھا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، پرندے آئے، چونچ میں ایک پتھر اور ہاتھ میں ایک پتھر. وہ بھی پتھر نہیں کہ پتھر کو توڑے، وہ کیا تھا؟ کبھی مٹی سے گارے کے ذریعے سکھا کر کے پتھر بنا لیا جاتا ہے، حجارۃ من سجیل، یہ فارسی لفظ ہے. پتھر نہ تھا لیکن وہ مٹی سے، جیسے سمجھے سیمنٹ وغیرہ کے ذریعے جو بنا لیا جائے، گارے کے ذریعے سکھا لے تو کڑی ہو جاتی گولیاں، بس اتنی ہی بڑی تھی. ایک ہر پرندہ ایک چونچ میں اور ایک اپنے پنجے میں. اب آپ سوچیں کتنا پاور رہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حمایت کرنے لگے تو سارے ایٹم بم جو ہیں وہ دنیا اب تیار کر رہی ہے ایٹم بم. اور پتہ نہیں کون سا بم کہ ڈالتے ہیں تو آدمی جھلس جاتا ہے دھیرے دھیرے، وہ کوئی پاؤڈر کیا نکالیں، سب استعمال کرو. جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا سب کچھ تیار ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ ان کو کچھ بنانے کی ضرورت بھی انشاءاللہ نہیں. سوچ لو روم جیسے سپر پاور کی حمایت پر ایک کعبہ کو ڈھانے کے لیے روم، حبشہ، یمن، 3 ملک مل کر کے آئے ہیں 50,000 کی فوج لے کر کے، اور سارے جنگجو ہاتھیوں کو لے کر کے آئے ہوئے ہیں. لیکن ہاتھی مخلوق میں سب سے بڑا جانور اور پرندہ سب سے چھوٹا. اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اگر ہم اس سپر پاور کو مٹانا چاہیں تو پرندوں کے ذریعے بھی آئے. اب ان کی فوجیوں پر وہی پرندے اپنے چونچ اپنے چنگل سے پھینکتے. ایسا زہریلا اللہ نے اس کو بنا دیا تھا کہ جس کے سر پر گرا معلوم پڑتا ہے کوئی دوا ڈال دی ہے جس کی وجہ پگھل رہا ہے، پگھل کر کے زمین پر گر جائے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں. جس طرح سے آٹا کو چھان لینے کے بعد چھلنی کے ذریعے کچھ غیر ضروری اجزاء کے اوپر چھلکے رہ جاتے، اللہ نے فرمایا وہی ان کی پوزیشن تھی. ہٹے کٹے زبردست فوجی، دیکھتے ہی کیا بن گئے وہ بھوسے. اچھا کچھ اس میں بھاگنا شروع کیے، بھاگ بھی رہے ہیں کچھ. اللہ کا بڑا نظام، بھاگو اور پرندے اڑیں گے تمہارے پیچھے. اللہ نے پرندوں کو بھی کہہ رہا ہے یہ بھاگتا جائے لیکن تمہیں پیچھا نہیں چھوڑنا. وہ فوجی کچھ بھاگ رہے ہیں، پرندے ان کے پیچھے اوپر گرا رہے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، یہاں تک کہ مورخین نقل کرتے ہیں حبشہ صنعاء تک یہ فوج کے کچھ لوگ بھاگتے گئے اور پرندے وہاں تک پیچھا کیے. اور ابرہا ظالم اپنے ہاتھیوں اور گھوڑوں کو لے کر کے بھگا تو کہتے ہیں یمن صنعاء میں جا کر کے مرا. اور یمن کے لوگوں نے دیکھا کہ ہاں ہمارے بادشاہ کیا ہو گیا، بھگا آ رہا ہے، نہ کہیں تیر ہے نہ تلوار ہے نہ کہیں گولی لگی ہے نہ کچھ، لیکن یہ پگھلتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے اندر وہ سب پگھل کر کے مرا. یہ واقعہ تھا اختصار کے ساتھ جو اس صورت میں نازل کیا گیا. اسی اثنا میں جب یمن سے ابرہا بادشاہ آ رہا تھا تو کسی عرب قبیلے نے جب مزاحمت کی تو قبیلے کے سردار کو اس ظالم نے قیدی بنا دیا. مقابلہ کیا، پتھر تھا بیچاروں کے پاس. میرے خیال ہے عربوں کے نصیب میں پتھر ہی ہے، شاید ان کے ہاتھ نصیب میں پتھر ہی ہے اور کچھ نہیں. بیچارے سالوں گزر جائے پتھر ہی مارتے رہتے نا. پتھر مارے، شکست کھا گئے، قبیلے والوں کو قتل کیا، کچھ کو معاف کیا، لیکن سردار کو کہا تجھے نہیں چھوڑیں گے، ایک شرط پر تیری جان بخشیں گے ورنہ تجھے بھی قتل کریں. کہا کیا؟ کہا بس تو ہمارے ساتھ چل تاکہ کہیں مکے کی گلیوں میں جانا پڑے تو سارے راستے تجھے معلوم ہے چونکہ تو مکہ برابر آتا جاتا. یہ بیچارہ مسکین کا نام تھا نفیل بن حبیب. یہ نہیں چاہتا تھا، کعبہ کی محبت ہے، لیکن ظالموں نے اس طرح سے پکڑ لیا کہ نہیں تیری جان اسی وقت بخشیں گے کہ تو ہمارے ساتھ چل اور گلیوں میں اگر جانا پڑے تو سارے راستے ہم کو بتانا. اللہ اکبر.
یہ مسکین ہے اکیلا، اب رہا کہ 40,000 کی فوج کے درمیان میں ہے، سب پرندے برساتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حبیب نفیل بن حبیب کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں 50,000 کے فوجیوں میں ہے، سب تباہ ہو رہے ہیں، اور یہ بیچارہ سوچتا ہے شاید ابھی بچ گیا، اب کی نہ کوئی مار دے ہم کو، ابھی نہ کوئی پتھر آ جائے۔ سارے پرندے چلے گئے لیکن یہ بیچارہ رہ گیا، اور جب بھگدڑ مچی تو اس کو بھی بھاگ بھاگ تو نکل جا، یہ پہاڑ پر بیٹھ اس ٹیلے پر کھڑا ہو گیا، اور سارے لوگ جب بھگنے لگے، کہا اب کیوں بھگ رہے ہو، آؤ بتاتے ہیں کعبہ کہاں، ڈھا کر کے جاؤ مزار چکھ لو، اب تمہارے مقابلے کے لیے فوج آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے ایسا ذلیل کیا، تانے دے دے کر کے آزاد بھی ہوا، اللہ نے بچا بھی لیا، اور ان کا منہ کالا کرنے کے لیے تانے بھی دیے۔ اور اسی کے کلاموں میں جو اشعار پڑھا تھا، ایک اشعار یہ بھی تھا، این المفر والالہ طالب، او سپر پاور والے، ہوا ڈھانے والوں سوچ لو کدھر بھگو گے، اب ہمارا رب تمہارا پیچھا کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، این المفر فالالہ طالب، کہاں تم بھگ کے جا سکتے ہو، ہمارے رب نے اب تمہارا پیچھا کر لیا ہے، تم رب کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے تھے اور مکے والوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے، فالالہ طالب، بھگ کے دیکھو تمہاری جان نہیں بخشی جا سکتی، کیوں، تمہارے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ گیا ہے۔ والاشرب مغلوب غیر الغالب، یہ نکٹا کنکٹا کمبخت جو ہم کو گرفتار کر کے لایا تھا، ذرا دیکھو کیسے بھگ رہا ہے تم دبا کر کے، اے نکٹے کنکٹے، ہمیشہ تم مغلوب آئے گا، کعبہ کے پاس ماروں پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ بہرحال اس طرح سے پوری فوج تباہ اور برباد ہو گئی۔ کہا جاتا ہے یہ مہینہ تھا محرم کا، کون مہینہ تھا، محرم کا مہینہ تھا، اور اسی حادثے کے 50 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ہمارے نبی یہ ابو جہل آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے ساتھ آپ کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے۔ یہ سارے عرب کے لوگ آپ سوچتے ہیں کہ کوئی نیا دین لے کر کے آیا، اس کو ہم ختم کر دیں گے، آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا، آپ صبر سے کام لیں۔ جب ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس مکے کے، تو اصل ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ ابراہیم اور آپ کو بنایا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے کے پہلے ہی اللہ نے اس طرح سے آپ کی مدد کر ڈالی ہے، تو آپ کے نبی بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دنیا آپ کی نسل اور جس کعبہ کے پاسواں اللہ تعالیٰ آپ کو بنانے والا ہے، اس کو آپ کی ولادت سے پہلے ڈھانے کے لیے آئے ظالم، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موقع نہیں دیا کعبہ ڈھانے کا، تو کعبہ کے پاسواں محمد کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ اصل میں یہ سورت تھی۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک، اے نبی آپ کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے نا، کیا معلوم ہے، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیسے کیا، کتنا برا حشر کیا اصحاب فیل کا۔ یہ بات سمجھ میں، اصحاب الفیل کون ہے، وہی اشرم نکٹا کنکٹا ابرہا بادشاہ جو پورے کعبہ کو ختم کر کے وہ پورے ابر کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ الم ترى کیف، اے نبی آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو تو معلوم ہے کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیسا انجام، کیا خراب برا انجام کیا، کس کا، اصحاب الفیل کا، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ الم یجعل کیدہم، اللہ نے کیا، آپ کے رب نے، یہ پوری صورت میں بڑی جان کس میں ہے، ربک، آپ کے رب، یعنی اصحاب فیل کو بھی تباہ کیا تو آپ کے لیے، چونکہ اس شہر میں آپ کو پیدا ہونا تھا، آپ کو کعبہ کے پاسباں بننا تھا، اس مقدس شہر کی دوبارہ
جو بتکدہ بنا رکھا تھا عرب کے لوگوں نے، اس کو پھر کفر و شرک سے پاک کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کو خالص کرنا تھا۔ الم یجعل کیدہم، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے سارے قید کو برباد کر دیا۔ قید کیا تھا؟ قید جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قید کہتے ہیں کہ زبان سے تو آدمی کچھ کہے لیکن دل میں اور کوئی چال بازی چھپا رکھے۔ بظاہر تو اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ کعبہ یہاں بنا دیں گے تو مکے کی مرکزیت ختم ہو کر کے یمن مرکز بن جائے گا، اور زبان سے تو یہ کہتا تھا، اور چھپا کیا رکھا تھا؟ یہ پوری عربوں کی معیشت پر قبضہ کرنا، اور جو تجارتی شاہراہیں اور کاروبار جو عالمی منڈی مکے والے عربوں کے ہاتھ میں تھی، اصل میں اس کو چھیننا مقصد تھا۔ اگر ہم پکے سچے مسلمان بن جاتے تو ہمارے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو تو ان کے تمہارے دشمنوں کی ساری تدبیروں کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے گا۔ جتنی بھی سازشیں تمہارے خلاف کریں، اللہ تعالیٰ کتنی بھی سازشیں دشمن کرے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے مقابلے میں کسی کی سازش چل نہیں سکتی۔ الم یجعل کیدہم، اے نبی آپ نے دیکھا کس طرح سے دشمنوں کے ہاتھی والوں کے قید اور مکر و فریب کو اور ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مٹایا کہ سازشیں ہی نہ مٹی، سازش کرنے والے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے مٹا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ حِجَارًا طَيْرًا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اوپر طیرن پرندوں کو ابابیل۔ ابابیل کا ایک معنی تو کہا جاتا ہے جو پرندے بھیجے گئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ ابابیل۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ابابیل نامی پرندوں کو ان کے پاس بھیجا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ابابیل سے مراد پرندے نہیں بلکہ ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کو جھنڈ در جھنڈ چلی آ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایسے پرندے مکے اور طائف کے لوگوں نے کبھی ایسے پرندے دیکھے نہیں تھے۔ معلوم پڑتا وہ بھی کوئی مخصوص فوج ہے اللہ کی جو چھپی ہوئی ہے، کبھی دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے کتنے فوجی اور کتنے قسم کے فوجی ہیں بس وہی جانتا ہے، دنیا میں کسی کو پتا نہیں کہ اللہ کے کتنے قسم کے اور کتنے فوجی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پرندے آج تک عربوں میں دوبارہ کسی نے نہ دیکھا نہ پہلے دیکھا تھا۔ جھنڈ در جھنڈ چلے آ رہے پرندے، اور پرندوں کے بھیجنے میں مقصد یہ تھا کہ یہ بھاگیں گے نیچے، پرندے اوپر سے اڑ اڑ کر کے ان کی پٹائی کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ ہوائی جہاز کی ضرورت، نہ جنگی طیارے کی ضرورت، نہ ہیلی کاپٹر کی ضرورت، یہاں ساری چیزیں سب ٹیکنیکل خرابی تدبیر پر چلے آ رہے ہیں۔ اور ادھر جتنے پرندے آئے تھے پر والے جوڑتے تھے، کسی ایک پرندے کو نہ تو زمین پر گرنا پڑا، نہ 50,000 فوجی مل کر کے ایک پرندے کو گرا سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے فوجی تھے، میں نے ان کو بھیجا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کرتے کیا تھے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور وہ پرندے مارتے تھے اصحاب الفیل کو، اور کس سے مارتے تھے؟ مٹی سے بنے ہوئے پتھر سے، سنگریزے سے مارتے تھے ان کو۔ اور جن کے اوپر تھا فَجَعَلَهُمْ، اللہ نے بنا دیا ان کو كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کے معنی۔ عصف کہتے ہیں بھوسا، معقول کہتے ہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو بنا دیا۔ اور وہ پتھر، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں وہ پتھر مجھ کو بھی ملا تھا، یعنی بہت بار تکوار کہتے ہیں کہ بس جیسے چنا ہوتا ہے ایسے گول گول پتھر تھا،
رنگین کہتے ہیں اس میں سے بعض لوگوں کو پتھر ملا اور بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہمارے پاس رکھا بھی نہیں تھا. یعنی نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں سے کتنے نے انہوں نے اس پتھر کو پایا. کیوں؟ بالکل الگ تھرا. اس قسم کا پتھر جو ہے اس وادی میں کہیں نہیں ہے. وادی محصر ذوالحلیفہ اور منی کے درمیان جو وادی ہے محصر کہا جاتا ہے، اور وہی اصل میں وہ روک لیا گیا. اس کے آگے ابرہہ اپنی فوج لے کر کے مکے کی طرف نہ بڑھ سکا، اس لیے بعد میں اس وادی کا نام وادی محصر، محصور، یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا ظالم کو. اس لیے نبی علیہ السلام جب گزرے تو آپ نے فرمایا بھائی یہاں آگے بڑھے. کیوں؟ ان شیطانوں اصحاب الفیل کی تباہی ہی ہوئی تھی. کیوں؟ محصر جگہ. اس لیے آج بھی نشان لگا دیا گیا ہے اور لکھ دیا گیا کہ وادی محصر ہے. یہ اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ اور یہ جو پوری داستان اس کے اندر تھی میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ھمزہ انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ اگلے بھی دیری نہیں ہوگی.